سب سے پہلے جنت میں کون خوش نصیب جو ہے وہ داخل ہوگا؟ تقدیر کے 4 مراتب ہیں، ان مراتب پر ہر مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہونی ہے، ایک عام انسان کا اس میں عمل دخل کیا ہے؟ اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے یا برا کرتا ہے تو اس پر سزا اور جزا کا مستحق کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ دونوں ہی غلو کے انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، جبریہ بھی اور قدریہ بھی۔ جو شخص تقدیر کا منکر ہو، اس کی جو عبادات ہیں وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہیں یا نہیں؟ اس میں انسان مجبور محض ہے۔ کیا جب ہم فوت ہوں گے اپنی مرضی سے فوت ہوں گے؟ بالکل نہیں، بلکہ ہم تو فوت ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان تقدیر سے متعلق بہت سارے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے اندر ان سوالات کو اٹھاتے ہیں اور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ کیا ہے، اس کے متعلق معلومات جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان وہ ناکافی ہیں، لوگ اس بارے میں جاننے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم آج انشاءاللہ اس بارے میں ڈسکس کریں گے، تقدیر کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ تقدیر کیا ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے کون خوش نصیب داخل ہوگا۔ قبل اس کے کہ ہم تقدیر سے متعلق بات کریں، تقدیر کے مسئلہ پر بات کریں، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ امت المسلمہ اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے خوشخبری کی بات ہو اور جنت کے متعلق بات ہو، تو ہم ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جنت میں کون خوش نصیب جو ہے وہ داخل ہوگا؟ دیکھیں، ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے وہ عمل صالح ہے، جی کہ حصول جنت اور دخول جنت کا انحصار نیک اعمال پر مبنی ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اپنے رب کی طرف ہی جھکے رہے، یہی لوگ جنتی ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ بہشت ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے تمہارے اعمال صالحہ کے بدولت۔ صحیح۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، تو اگر ہم احادیث کے ذخیرہ کو اسٹڈی کریں، پڑھیں، تو جنت میں اولیت کا جو ذکر ہے وہ مختلف احادیث میں مختلف اقسام کے لوگوں کا ساتھ ذکر ہوا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے جو گروہ یا جو جماعت جنت میں داخل ہوگی بغیر تعیین کے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اول زمرۃ یدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، کہ وہ گروہ یا وہ جماعت جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی وہ ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس حدیث میں ان کی کوئی تعیین نہیں ہے وہ لوگ کون ہوں گے۔ اس کے بعد اولیت کا جو ذکر ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہونے والی ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم سب سے آخر میں آنے والی امت ہیں لیکن جنت میں جانے والی امت سب سے پہلے ہیں۔ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اور امت محمدیہ ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ان کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے پوچھا، هل تدرون اول من يدخل الجنة من خلق اللہ، کیا آپ لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول من يدخل الجنة من خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا، ہم الفقراء المہاجرون، وہ فقراء مہاجرین ہیں، وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔
پھر ساتھ ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 3 اوصاف ذکر کیا. آپ نے فرمایا الذین تصد بہم الثغور، وہ خوش نصیب لوگ جن کے ذریعے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی، ویتقی بہم المکارہ، اور ان کے ذریعے ہی مشکلات سے بچا جاتا تھا. اور آخری چیز جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، کہ ان میں سے کوئی ایک اس حالت میں فوت ہوتا تھا کہ اس کی خواہش اس کے سینے میں اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی تھی. وہ غربت اور فقر کی وجہ سے اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تھا. تو وہ لوگ امت محمدیہ میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. لیکن اگر ہم بات کریں مطلقاً علی الاطلاق سب سے پہلے جنت میں جانے والا شخص کون ہوگا، تو وہ بذات خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت والے دن تمام انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جو سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت والے دن تمام آدم کے اولاد کا سید اور سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، یعنی کہ میں فخر نہیں کرتا. اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا فَخْرَ، اور میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جو قیامت والے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، لیکن میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے. ڈاکٹر صاحب، جنت میں پہلے داخل ہونا یا بعد میں داخل ہونا، یہ کس قدر فضیلت یا فائدے کا باعث ہے؟ ہر کوئی جو جنتی ہے اس میں آخر کار جنت میں تو داخل ہو ہی جانا ہے، تو اس میں کیا فائدہ ہے کہ پہلے کون جنت میں داخل ہوگا یا بعد میں کون جنت میں داخل ہوگا؟ دیکھیں، یقیناً وہ جو دن ہے قیامت کا وہ بڑی ہولناکیوں کا دن ہے. اس دن کی سختیاں، شدت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اس کی فضیلت ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ اعلیٰ، عرفہ اور افضل ہے. خاص کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو اس اعتبار سے فضیلت ہے. وگرنہ بحیثیت دخول الجنہ، جنت میں داخلے کے اعتبار سے وہ تو سب لوگ برابر ہو جائیں گے کہ سب لوگ جنت میں داخل ہو گئے، جنتی ہیں. لیکن جنت میں پھر درجات ہیں نا، پھر مقام ہیں. اسی طرح جنت میں دخول کے، جنت میں داخلے کے بھی مختلف مقامات ہیں. تو وہ مقام سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، پھر آپ کی امت میں سے فقراء مہاجرین کو ملے گا، پھر آپ کی پوری امت کو ملے گا، پھر ایسے گروہ کو ملے گا جو پورا ایک گروہ کی شکل میں جنت میں داخل ہوں گے، لیکن ان کی شکل و صورت، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. میں اپنے اصل جو اس پروگرام کا موضوع ہے اس طرف آنا چاہوں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ قضاء اور قدر کا معنی کیا ہے، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف جو ہے وہ کیا ہے، تاکہ ناظرین کے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہو جائے، ہم بیس سے لے کے چلیں. جی دیکھیں، بنیادی طور پر قضاء و قدر یہ 2 لفظ ہیں، دونوں ہم معنی ہیں یا قریب المعنی ہیں. تو جو لفظ ہے قضاء، اس کا لغوی اعتبار سے تو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پختہ ہونا، مکمل ہونا، یا کسی چیز کا اپنے عروج اور انتہا کو پہنچ جانا. اسی طرح جو قدر ہے یہ قدرہ یقدر سے مصدر ہے، یعنی کہ تقدیر. مطلب یہ ہے کسی چیز کا احاطہ کرنا، کسی چیز کی کوانٹیٹی اور مقدار کا احاطہ کرنا. یہ تو ہے لغوی اعتبار سے قضاء اور قدر کا معنی. اب اگر ہم اصطلاحی اس کی ان دونوں الفاظ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں اہل علم کے 2 اقوال ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ 2 تعریفات ہیں. پہلے قول یا پہلی تعریف کے مطابق قضاء و قدر یہ دونوں ہم معنی ہیں، ایک دوسرے کے مترادف ہیں، لہٰذا جو قضاء کا معنی ہے وہی قدر کا معنی ہے، جو قدر کا معنی ہے وہی قضاء کا معنی ہے. جو دوسرا قول ہے یا جو دوسری ان دونوں الفاظ کی تعریف ہے
اس کے مطابق یہ جو دو الفاظ ہیں نا قضاء اور قدر، جی جی، یہ جب دونوں اکٹھے قرآن مجید میں یا حدیث میں یا کسی بھی اسلامی کتاب میں آ جائیں، اکٹھے آئیں، تو پھر ان دونوں کا معنی مفہوم الگ الگ ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن جب یہ دونوں الفاظ الگ الگ آئیں، قضاء کسی جگہ پر، قدر کسی جگہ پر، پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی اور مفہوم کو شامل ہوتے ہیں۔ صحیح، جیسے اسلام اور ایمان کا لفظ ہے، کفر اور نفاق کا لفظ ہے، کہ جب یہ الفاظ دونوں اکٹھے ذکر ہوں تو ان کا معنی الگ 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 ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، جب الگ الگ ہوں تو ان کا معنی ایک ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ ایک ہی جگہ پہ دونوں الگ الگ ہوں تو پھر ان کا معنی ایک ہوتا ہے۔ الگ الگ الفاظ ہیں قضاء اور قدر، الگ الگ موقع پر الگ الگ جگہ پر آئے ہیں، تو پھر ان کا معنی ایک ہوگا۔ وہ کیا ہے، وہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس کے بارے میں اہل علم یا علماء عقیدہ فرماتے ہیں، علم اللہ بالاشیاء و کتابتہ و مشیتہ و خلقہ لہا، اللہ تعالیٰ کے علم کا تمام چیزوں کو گھیرنا، ان کو لکھنا اور ان کے بارے میں ارادہ کرنا اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، یہ چار چیزیں جو ہیں شامل ہیں۔ صحیح، اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دونوں الفاظ اکٹھے آ جائیں تو پھر ان کا معنی الگ الگ ہوگا، پھر اس کی تعریف کیا ہے، پھر اس کے بارے میں اہل علم کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جو قدر کا لفظ ہے، قدر اس ازلی تقدیر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ ٹھیک ہے، جب وہ تقدیر یا وہ قدر واقع ہوتی ہے، اس کے واقع ہونے سے جو مخلوق معرض وجود میں آتی ہے اس کو قضاء کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اس اعتبار سے قدر بنیاد ہے ہے اور قضاء عمارت ہے۔ دوسری تعریف کو دیکھا جائے یا دوسرے قول کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق قضاء جو ہے یہ ازلی تقدیر کا نام ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرتے وقت فرما دیا تھا۔ قدر وہ ہے جب قضاء پوری ہوتی ہے جی جی، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قدر ہو گئی، صحیح، جو پہلے تعریف کے بالکل الٹ۔ پہلے یہ تھا کہ قدر ابتدا ہے اور اس کی انتہا قضاء قضا ہے۔ ہے، دوسرے قول میں اب ابتدا جو ہے وہ قضاء ہے، اس کی انتہا جو ہے وہ قدر ہے۔ صحیح، تو دوسرے قول کے مطابق کہ قضاء بنیاد ہے اور جو اس کی عمارت ہے وہ قدر ہے۔ صحیح، تو یہ اس وقت ہوگا جب یہ دونوں اکٹھے ذکر ہوں، اکٹھے ذکر ہوں، پھر ان کا معنی الگ الگ ہوگا۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم سب کا ایمان ہے تقدیر پر، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لکھ دی گئی ہے، تو کیا اس پر ایمان لانے کے کچھ مراتب بھی ہیں یا سب کا ایمان تقدیر پر ایک جیسا ہوتا ہے؟ جی، تقدیر پر ایمان تو سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ علم کے اعتبار سے فرق پڑ جاتا ہے۔ جو علماء ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹر لوگ ہیں، ان کا تقدیر پر ایمان پختہ ہوتا ہے، لیکن تقدیر کے 4 مراتب ہیں، ان مراتب پر ہر مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ صحیح، وہ 4 مراتب جو ہیں وہ یہ ہے، العلم سب سے پہلا مرتبہ، کہ انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ رب العالمین اجمالاً و تفصیلاً ازل تا ابد کائنات کے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے۔ کائنات میں ہر وہ ذرہ جو موجود ہے یا معدوم ہے، ممکن ہے یا مستحیل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، عالم الغیب لا يعذب عنہ مثقال ذرۃ فی السماء ولا فی الارض، کہ اللہ رب العالمین غیب کو جاننے والے ہیں، اس کے علم کا وسعت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اس کا علم اتنا وسیع ہے، کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اس کے علم سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ اس کائنات میں اربوں کھربوں درخت ہیں، کسی ایک درخت کا ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت اور علم کے بغیر نہیں گرتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے پہلا مرتبہ العلم۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا تقدیر کا مرتبہ ہے الکتابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق کائنات کے ہر ہونے والی چیز کو، جو ہو چکی ہے، جو ہو رہی ہے یا جو مستقبل میں ہوگی،
اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں، جس کا دوسرا نام امام مبین بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب. کیا آپ نہیں جانتے اللہ رب العالمین ہر وہ چیز، ہر وہ ذرہ، ہر وہ مخلوق جو زمین و آسمان میں ہے اس کو جانتا ہے. ان ذلک فی کتاب، اور یہ چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح بڑی مشہور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا. اللہ اکبر. اس طرح تقدیر کا تیسرا مرتبہ ہے المشیت والارادہ، کہ اب جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوا ہے ماضی میں یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تمہاری مشیت تو عارضی ہے، اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو رب العالمین چاہتا ہے. چوتھا اور آخری مرتبہ یہ ہے الخلق، کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یا جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کا خالق حقیقی صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان اور محافظ ہے. تو تقدیر کے یہ بنیادی طور پر 4 مراتب ہیں، العلم، الکتابہ، الارادہ اور الخلق. ان چاروں مراتب پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتلائیے گا کہ ہمارے ہاں اکثر یہ اشکال پایا جاتا ہے، لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ جب ہر چیز تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اسی طرح آپ نے ذکر کیا کہ مشیت بھی جو ہے یہ تقدیر کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، تو جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہونی ہے تو پھر ایک عام انسان کا اس میں عمل دخل کیا ہے؟ اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے یا برا کرتا ہے تو اس پر سزا اور جزا کا مستحق کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ جی یہ کچھ لوگ ہیں معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں جی انسان مجبور محض ہے، انسان کا تو کوئی رول ہے ہی نہیں ہے. صحیح. ایسا فرقہ مسلمانوں میں موجود ہے، ان کو جبریہ کہا جاتا ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں جی ہم تقدیر کے مارے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو اپنا اختیار ہے ہی نہیں، ہم تو ہیلپ لیس ہیں، ہم تو بے بس ہیں. اسی طرح ایک فرقہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں میں ہے، ان کو قدریہ کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں تقدیر کے نام کی کوئی چیز نہیں، انسان خود مختار ہے. صحیح. جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ یا کوئی ایسی قدرت نہیں ہے جو اس کو روکے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے. صحیح. دونوں ہی غلو کے انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، جبریہ بھی اور قدریہ بھی. جبکہ ان کے درمیان کا جو موقف ہے اعتدال والا، قرآن و سنت والا، وہ اہل سنہ کا موقف ہے. صحیح. وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں واقعی انسان مجبور محض ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن انسان سے پوچھنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں کا مکلف نہیں بنایا. مثال کے طور پر کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں. اس میں انسان مجبور محض ہے. کیا جب ہم فوت ہوں گے اپنی مرضی سے فوت ہوں گے؟ بالکل نہیں، بلکہ ہم تو فوت ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہی خاص کر ہم ایسے گنہگار یا وہ لوگ جن کے پلے کچھ نہیں ہے، جو نماز روزہ نہیں کرتے، جو احکام شریعت پہ عمل نہیں کرتے، جو گناہوں کی دلدل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ تو قطعاً فوت نہیں ہونا چاہتا، لیکن اس کی مرضی نہیں چلتی. اسی طرح میری اور آپ کی نبض چل رہی ہے، یہ ہماری مرضی سے نہیں چل رہی. بالکل. ہم سانس لے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. ان چیزوں میں ہم مجبور ہیں، لیکن ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا نہیں. ہاں کچھ چیزوں میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اعمال صالحہ کرنے میں، برے اعمال سے بچنے میں، صحیح، نیک اعمال کرنے میں. نماز پڑھنے میں اذان ہوتی ہے تو جو چاہے اس کی مرضی ہے جا کر نماز پڑھے. تو پھر شیخ صاحب اس بات کا کیا مطلب ہوا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا؟ پھر اس بات کا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اس نے اپنے علم کی بدولت
لکھ دیا کہ اس بندے نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی ٹیچر ایک سمیسٹر یا 2 سمیسٹر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے, 5-4 مہینے میں اسے اندازہ ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کی سکلز کا, ان کی صلاحیتوں کا. وہ لکھ دیتا ہے کہ فلاں اسٹوڈنٹ ایگزام سے پہلے وہ لکھتا ہے ڈائری پر, فلاں اسٹوڈنٹ پہلے نمبر پہ آئے گا, فلاں دوسرے پہ, فلاں تیسرے پہ. ایگزام ہوتا ہے, ایگزام کے بعد ایسے ہی ان کا پہلا, دوسرا, تیسرا نمبر آتا ہے. کیا اب ان کا پہلا, دوسرا, تیسرا نمبر اپنی سٹرگل محنت سے آیا یا کہ ٹیچر کے لکھنے سے آیا؟ لیکن جیسا وہ ٹیچر کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر ہوتی نہیں. مخلوق کو اس حد تک جان لیتی ہے تو جو ہے ہی خالق, مخلوق کو تو خالص پر قیاس نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء, اس جیسی تو کوئی ہستی, کوئی ذات ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا ضرور کیا. مشیت حقیقت میں اول تا آخر اللہ کی غالب آتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار نہیں دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلے, ہم نے تو سیدھا راستہ دکھا دیا. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہم مجبور ہیں تو پھر کبھی کسی کرمنل نے یا کبھی کسی مجرم نے یا چور نے عدالت میں جا کر کہا قاضی صاحب, جج صاحب, میں تو بے بس ہوں, میں تو تقدیر کا مارا ہوا ہوں, کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے میں مجبور نہیں ہوں. میں نے یہ چوری کی ہے, میں نے یہ مرڈر کیا ہے, میں نے روبری کی ہے, میں نے اپنی مرضی سے کی ہے. تو اس لیے انسان جو ہے مجبور محض بالکل نہیں. ہاں کچھ چیزوں میں مجبور ہے, ان چیزوں کے بارے میں انسان سے پوچھا نہیں جائے گا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وہاں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں, تو امت مسلمہ میں سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والا کون شخص ہے؟ جی, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, ایک باقاعدہ امت مسلمہ میں ایک فرقہ ہے جن کو قدریہ کہا جاتا ہے, جو تقدیر کے منکر ہیں. ایسے ہی امت مسلمہ میں وہ بد نصیب, وہ بدبخت جو سب سے پہلے تقدیر کا منکر ہوا, اس کا نام تھا معبد الجہنی. صحیح مسلم شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اس طرح دیگر کتب سنہ میں, اس طرح امام آجری رحمہ اللہ کی کتاب الشریعہ ہے, اس طرح امام ابن بطہ کی کتاب الابانہ ہے, اس میں موجود ہے. امام یحییٰ بن یامر اور اسی طرح امام حمید بن عبد الرحمن الحمیری, یہ دونوں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والا جو بدبخت تھا وہ تھا معبد الجہنی. اسی طرح دیگر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے, جیسے طاووس بن کیسان, اسی طرح امام ابو زبیر مکی, اس طرح امام عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی رحمہ اللہ. دیگر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا وہ معبد الجہنی تھا. معبد الجہنی یہ عراق میں رہتا تھا, بصرہ میں. اصل میں اس کا ایک فرینڈ تھا, ایک دوست تھا عیسائی, جس کا نام تھا سوسن. سوسن بھی کہا جاتا ہے اس کو, اور سنسویا بھی کہا جاتا ہے. وہ عیسائی تھا, کچھ دیر کے لیے مسلمان ہوا, پھر وہ عیسائی ہو گیا. تو اس نے یہ جو نظریہ تھا تقدیر کے انکار والا سوسن سے لیا تھا. پھر اس نے اس نظریے کو امت مسلمہ میں پھیلایا. پھر معبد الجہنی سے یہ نظریہ غیلان الدمشقی نے لیا, وہ بھی مسلمان تھا بظاہر. تو ان لوگوں نے تقدیر کے نہ ہونے کا یا تقدیر کا انکار کا نظریہ سب سے پہلے ان لوگوں نے امت مسلمہ میں پھیلایا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتلائیے گا کہ جو شخص تقدیر کا منکر ہو, اس کی جو عبادات ہیں وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یہ بہت اہم کویسچن ہے, یہ بڑا ڈینجرس معاملہ ہے. جو تقدیر کا منکر ہے گویا کہ وہ قرآن کا منکر ہے, گویا کہ وہ حدیث کا منکر ہے. دوسرے لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے نام لیا امام یحییٰ بن یامر اور اسی طرح امام حمید بن عبد الرحمن الحمیری, یہ دونوں فرماتے ہیں, مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے, یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو ہم نے اپنے دل میں ایک خواہش کی, کاش کہ ہمیں کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کوئی شخص مل جائے, ہم ان سے تقدیر کا مسئلہ پوچھیں. تو وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ خواہش تھی, تو اچانک ہمیں نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ مل گئے. تو ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے گزارش کی کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان الامر انفن, کہ معاملہ نیا ہے,
تقدیر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر کوئی نہیں لکھی. ٹھیک ہے. یہ واقعات ڈیلی بیسز پہ وقوع پذیر ہوتے ہیں. تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بہت خطرناک نظریہ سنا تو آپ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتَهُمْ کہ جب آپ واپس جاؤ گے ان کو ملو گے فَأَخْبِرْهُمْ تو ان کو جا کے یہ خبر دے دینا کہ انی بریء منہم کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بدبخت لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي اور ان کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور ساتھ ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا اگر ان میں سے جو تقدیر کے منکر ہیں جو قدریہ ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے فأنفقہ ما قبل اللہ منہ اگر وہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کریں گے. یعنی کہ وہ سونا بطور زکوٰۃ بطور صدقہ بطور نفل وہ خرچ کر رہا ہے تو ما قبل اللہ منہ اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کریں گے حتیٰ یؤمن بالقدر یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے. اسی طرح مشہور حدیث جبریل ہے جس میں جبریل امین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال پوچھا اخبرنی عن الایمان کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والایمان بالقدر خیرہ وشرہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کے فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. تو ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے تقدیر پر ایمان لانا. تو جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تقدیر کے 4 مراتب پر ایمان نہیں لاتا تو وہ حقیقت میں قرآن کا منکر ہے اور حدیث کا منکر ہے. جو قرآن اور حدیث کا منکر ہو تو وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا. تو جو مسلمان نہیں اس کے اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ جس طرح کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بڑی سختی سے فرمایا کہ واپس جا کے ان لوگوں کو بتا دو کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے. تو جو منکر تقدیر ہے اس کی عبادات قبول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جو ہے وہ ایک اہم مسئلہ جو تقدیر کا ہے اس کے متعلق بڑی آسان فہم ایسی گفتگو فرمائی جو ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں آج کل جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یونیورسٹیز میں کالجز میں اس طرح کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. تو انشاءاللہ ہم اس پہ آئندہ بھی گفتگو کریں گے. اور میں ناظرین سے چاہوں گا کہ آپ اس متعلق جو آپ کی رائے ہے آپ کی کوئی سوالات ہیں تو آپ ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم ان کو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے ان کے بارے میں پوچھیں اور آپ کے سامنے ان جوابات کو پیش کریں. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.